کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے صورت نو میں جانا کھا ایسے صورت نو میں جانا جانا کھا کے جان جہانا کھا جی جانا کھا کے جان جہانا کھا ایس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ مالکا ما احسن کا ما اجمل کا جی ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فاروق مہروی صاحب ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے
بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے جلوائے جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ اجمیر کا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر، تم نے جو کہا ہنس کر، آیا میرا دیوانہ اجمیر کا ساقی ہو، بابا میرا ساقی ہو، بابا میرا ساقی ہو، بابا میرا ساقی ہو، بابا میرا ساقی ہو، داد کا میں خانہ بے خود، بابا میرا ساقی ہو، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، بابا میرا ساقی ہو، بابا میرا ساقی ہو، بابا میرا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ بے خود ماشاءاللہ محمود کیے سبحان اللہ۔ دیتے ہیں۔ اب ہمارے نوجوان ثناخواں شہر قائد سے تشریف لائے ہوئے ہیں محمد عزیر عزیزی، اور سحری نشریات میں بھی آپ انہیں ARYQ TV پر پورا مہینہ ملاحظہ فرماتے رہے۔
یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت پیش کریں گے اور اگلے آپ کا خیر مقدم ہے. در فرید پہ ہم حاضر ہیں اور میری معاونت فرما رہے ہیں میرے انتہائی محبوب جناب قبلہ سید سلمان گل بھائی. الحمدللہ کی محبتیں میرے ساتھ ہیں اور آج ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں. در فرید پہ حاضر ہیں اور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے آپ کی اولاد پاک آپ کے شہزادہ گنج شکر ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں. جناب صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ دیوان عثمان فرید چشتی صاحب جلوہ فرما ہیں. قبلہ دیوان صاحب آج کی جو رات ہے آج کی رات میں جو رسومات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا. اور ایک بات ہم نے یہ منظر دیکھا کہ دیوان صاحبان کی دستار بندی ہوتی ہے. دستار بندی تو ایک موقع پہ ہوتی ہے اور یہ ہر سال یہ منظر ہم دیکھتے ہیں, تو اس کے بابت بھی آپ کچھ وضاحت فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ARYQ ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا, بالخصوص حاجی عبدالرؤف اور ان کے برادران عزیز کا, جو بابا جی حضور کے عرس کو جو ہے ہر سال محبتوں سے مناتے بھی ہیں اور پوری دنیا میں دکھاتے بھی ہیں. اور جو آپ نے ایک سوال کیا کہ اچھا یہاں میں ایک بات دیوان صاحب آپ سے عرض کروں کہ حاجی عبدالرؤف صاحب قبلہ جو ہے وہ ہر سال کا اختتام بھی در فرید پہ کرتے ہیں اور آغاز بھی در فرید پہ کرتے ہیں. ذی الحجہ میں آ جاتے ہیں اور محرم جب گزرتا ہے تو پھر وہ جاتے ہیں. یہ ان کی حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے محبت ہے جو صدیوں سے ان کے آباء و اجداد سے قائم اور دائم ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت اور تندرستی فرمائے. آپ نے ایک بڑا اہم سوال کیا جس کا مخلوق کو ابھی تک نہیں پتا کہ قبلہ دیوان مودود مسعود چشتی سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی دستار بندی کیوں کی جاتی ہے. جب آج اصل میں آج کا جو دن ہے 5 محرم کی رات, کیونکہ چھٹی شروع ہو چکی ہے, 6 محرم کی رات ابتدا ہو چکی ہے, صبح 6 کا دن ہوگا. آج کی رات میں بابا جی کو لحد میں اتارا گیا تھا اللہ اکبر, اور آپ بعد نماز عشاء دنیا سے پردہ فرمایا اور اسی رات میں آپ کو لحد میں اتارا گیا اور آپ کے فرزند اکبر جو ہیں بدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ان کی دستار بندی کی گئی. اور حضرت نظام الدین اولیاء نے جب یہ روایت بیان کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من داخلہ ھذا الباب الامینہ, اس موقع پہ آپ نے وصیت فرمائی کہ یہ دروازہ کھولے گا ہی وہ جو بابا جی حضور کا سجادہ نشین ہوگا. سبحان اللہ. اور صدیوں سے وہی دروازہ کھولتے آ رہے ہیں. اور اس میں کمال بات یہ ہے کہ تب تک سجادہ نشین بھی اس دروازے کو نہیں کھولے گا جب تک حضور بابا صاحب کی اس کو دستار بندی نہیں کی جائے گی. تو اس لیے ہر سال قبلہ دیوان مودود مسعود چشتی صاحب کو وہ اپنے والد کے بعد جو ہے وہ 40 سال سے سجادہ نشین ہے اور یہ اب ان کی 40ویں دستار بندی ہوئی ہے. تو آپ ویسے تو 27ویں سجادہ نشین ہیں. ہمارے ہاں جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں وہ صرف سجادہ نشین کر سکتا ہے یا وہ جس کو سجادہ نشین الاؤ کرے, اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی جو ہے یہ رسومات ادا نہیں کر سکتا. اور اس رات کی برکت یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ امن اور سلامتی میں آ جائے گا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بڑا خوبصورت قول فرماتے ہیں فرید الدین وہ شمع ہے جس کی روشنی سے قیامت تک کے آنے والے درویشوں کی اور مومنوں کی درویشوں کی خانقاہیں آباد رہیں گی اور مومنوں کے دل آباد رہیں گے. کیا بات ہے, کیا کہنے. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جو یہاں ملتا ہے, جس کے بابت یہ نعرہ لگایا گیا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید. آج الحمدللہ بابا صاحب کا وہ 664 ہجری کی سنگ بنیاد جو بجتی دروازے کی تھی اس کا آج ابتدا ہوا. 779 مرتبہ جو ہے یہ آج دروازہ کھولا گیا. الحمدللہ کل دوبارہ رسومات میں یہ دروازہ کھولا جائے گا. اور قدیمی روایت کے مطابق یہ 2 دن کا ہی حکم تھا, 3 4 5 جو ہے وہ بعد میں ایڈ کی گئی, لیکن ابھی کرونا کے پیش نظر اسے ملتوی کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے جو حقیقی رسومات ہیں صرف وہی ادا ہو. تو الحمدللہ وہ قبلہ دیوان مودود مسعود صاحب نے جو ہے وہ کھولا اور ابھی ماشاءاللہ لاکھوں لوگ انشاءاللہ دیوان سے قبلہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. سامعین محترم بات یہ ہے کہ در فرید یہ دروازہ ہے بہشتی دروازہ. دیکھیں نا حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں رہے تو رب نے اسے بھی جنت عطا فرما دی, اور اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے دروازے پہ بیٹھا تو رب نے اسے بھی جنت عطا فرما دی. تو وہ تو کتے کو جنت مل رہی ہے, یہاں تو اللہ کا ولی جلوہ فرما ہے. تو کیوں نہ یہاں میں تو کہتا ہوں جو در فرید پہ آ گیا ٹبا فرید پہ آ گیا اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ قاری صاحب کیا بات, کیا خوبصورت بات. اس بات پہ برسات بھی ہوئی اور دیوان صاحب کے آنے سے ماشاءاللہ محفل کا اور رنگ ہو گیا. ایک منقبت جو بلبل مدینہ الحاج محمد یوسف میمن پڑھا کرتے, میں نے ان حالات میں اس پینڈیمک میں
ایک نئی منقبت کا مطلع آتے ہی سنایا تھا، جو لوگ گردش دوراں سے، یہ گردش دوراں ہے، جو لوگ گردش دوراں سے مات کھاتے ہیں فرید الدین ہی ان کو گلے لگاتے ہیں۔ ہو خیر آپ کی نسبت کی یا فرید الدین، ہماری راہ میں پلکیں سبھی بچھاتے ہیں، اشارہ پاتے ہی ابرو کا تیرے گنج شکر، کماں سے نکلے ہوئے تیر لوٹ آتے ہیں۔ اور بلبل مدینہ نے جو منقبت گنگنائی اور جو ہماری آئی ڈی ٹائٹل کلام بن چکا ہے اور پیٹرن ڈے ہر سال انشاءاللہ یوسف بھائی کی بھی یاد تازہ رہے گی، اور بلبل مدینہ بلبل فرید زندگی بھر بھی ساتھ رہے اور بعد از وصال بھی ساتھ ہیں۔ یوسف بھائی کی منقبت پڑھی ہوئی جو یوسف بھائی نے بھی پڑھی ہے اور شہباز بھائی نے بھی، ایک بار پھر ہم سب مل کر پڑھتے ہیں اور بابا کی بارگاہ میں یہ مطلوب ہے عاشق کا وہ پیش کرتے ہیں۔ جی بالکل صحیح فرمایا گل بھائی کہ ہر سال کی طرح الحاج یوسف میمن صاحب یہیں کھڑے ہو کے ہم اکٹھے بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے بھائی ذوالفقار صاحب اور جتنے ثناء خان اور ARY QTV کی جتنی ٹیم ہے، خاص طور سے حاجی عبدالرؤف صاحب کے بھائی حاجی عبدالرزاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور بابا صاحب کے صدقے سب کی خیر فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے عامر فیاضی صاحب جی یہاں آ کے میں نے دیکھا جو اس ٹیم کے قافلہ سالار ہیں، نیچے بیٹھے اس پوری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، قبلہ دیوان صاحب دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، طاقت دے، اور اسی طرح فیض فرید جاری ساری رہے، اور ملک خلیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رہے۔ ہاں، اور خاص طور پہ بلال بھائی جنہوں نے لنگر کا دن رات بابا فرید کے ملنگوں کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بلال بھائی کو بھی اجر عطا فرمائے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، مل کے پڑھیے گا۔ منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن، تیری دید کو اپنی عید کہیں، سب تجھ کو فرید فرید کہیں، سب تجھ کو فرید فرید کہیں، دیتے ہیں صدا صابر کلیر، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ آیوں بابا تیری بارات چلی، پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی، پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی، نبیوں کے نبی آئے تیرے گھر، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ سہرے کی ہے رنگت اجمیری، ہے نور کی تارے حجویری، ہے نور کی تارے حجویری، ہے نور کی تارے حجویری، مخدوم نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن، اور دل بہلے گا نہ کلیوں سے، مجھے رہنے دو ان گلیوں میں، مجھے رہنے دو ان گلیوں میں، مجھے رہنے دو ان گلیوں سے، ہے در تیرا جنت کا در، ہے در تیرا جنت کا در، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر، ہوں دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ، خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر، ہوں دیوانہ تیرے آستانہ۔
سخی بن سخی اس طرح بھی کبھی ہاتھ اٹھانا تیرا قائم رہے آستانہ تم ہو دکھیاں دلوں کے سہارے چشمے خواجہ قطب کے ہو تارے تم ہو گنج شکر ہے سخی تیرا در یہ سبحانہ تیرا قائم رہے آستانہ میں پریشان ماجور غم ہوں طالب لطف شان کرم ہوں مجھ پہ بھی سیدی ایک نظر لطف کی مہربانہ تیرا قائم رہے آستانہ خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر ہوں دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ جو بھی نام فرید لیتا ہے جو بھی نام فرید لیتا ہے ساری دنیا خرید لیتا ہے ساری دنیا خرید لیتا ہے اور جس کو نسبت ہوئی ہے بابا سے جس کو نسبت ہوئی ہے بابا سے وہ بھلا کیا مزید لیتا ہے وہ بھلا سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام در فرید پہ ہم حاضر ہیں اور آج پاکستان ڈے بھی ہے سلمان بھائی کیسا حسن اتفاق ہے اور پاکستان کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے اور لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کوئی شعر سنائیں آپ یوم آزادی پر دیکھیں جی یہ جو میں شعر سنانے لگا ہوں بڑا خوبصورت شعر ہے سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ نقش ہے جو دل پہ وہ تحریر پاکستان ہے نقش ہے جو دل پہ وہ تحریر پاکستان ہے مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے تو آج ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کا استحکام ہے تو ہم ہیں اس پاکستان کو بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں میں فوج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح وہ حفاظت کر رہے ہیں رب کائنات افواج پاکستان کو سلامت رکھے پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے حکومت پاکستان کو رب کائنات محفوظ رکھے قبلہ دیوان صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں قبلہ دیوان صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ کی جانب سے در فرید سے کوئی محبت بڑا پیغام عطا فرما دیجیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں تو آج پہلے اس عمل کی ضرورت ہے کہ آج کا دن بہت بابرکت ہے 5 محرم کی وجہ سے بھی اور آزادی پاکستان کی وجہ سے بھی آج کے دن کئی
आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उत्ते मिट्टी डोली मिट्टी असे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी मिट्टी होवे ना कर बंदिया मेरी मेरी ना है तेरी ना है मेरी चार दिना दा मेला दुनिया बाद विच बनी मिट्टी दी डेरी ना कर इत्थे हेरा फेरी मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी जात पात दी गल ना कर जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी जात फकत अल्लाह दी उची बाकी सब मिट्टी 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 दिया बंदिया मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थले दे भी मिट्टी रात भी मिट्टी तेरी उच्ची जात भी मिट्टी मिट्टी विच मिट जाना फिर तेरी औकात भी मिट्टी वेख फरीदा मिट्टी दी ढेरी जिंदे उत्ते कख पए ओथू कोई ना मुड़िया एथू लखा गए। बाबा जी ने हमें पैगाम दे दिया है कि हमारी असल और हकीकत ये जमीन ये मट्टी है, इसके साथ जुड़े रहें, अपने अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को राजी करें। और मैं दीवान साहब ये बात आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहूंगा, ये जो मट्टी की मोहब्बत है ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत आपने फरमाई ना तो पहाड़ पे खड़े होकर आका करीम की आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्ज की मालिक इस मट्टी से इस सरजमीन से मैं मोहब्बत करता हूँ मक्का से, क्योंकि ये मेरी जाए विलादत है। मालिक अब तू मुझे वहां ले जा जिस सरजमीन से तू मोहब्बत करता है। तो ये वतन की मोहब्बत ये सरकार दो आलम ने फरमाया है कि मट्टी से मोहब्बत करें। हजरत वासफ अली वासफ साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जब शहनशाह फरीद ने अजूदन को पाक पतन किया था। तो ये बल्कि ये नारा लगाए औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। और बाबा जी हमेशा आप फरमाते हैं कि ऐ बंदे अपने रब को राजी कर ले, आज तो वो तेरी मानने के लिए तैयार है, तुझसे जो मर्जी मनवा ले, लेकिन कल ऐसा वक्त ना आ जाए कि तू मानने के लिए तैयार हो तो वो ना माने। तो इसलिए हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम बुजुर्गान दीन की तालीमात पे अमल करें और कायनात में शरीयत मुतारा के साथ जिन्होंने बुजुर्गान दीन की जिंदगी पे अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारा, आप यकीन माने आज वो बड़े बड़े औलिया बन गए, जिनमें से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का नाम आता है और दीगर सैकड़ों में बुजुर्गान दीन हैं जिन्होंने हजूर गंज शकर के रास्तों पे चलकर तबलीग के अमल को जारी रखा और अपने रब को राजी रखा। क्या कहने सलमान भाई, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है माशाल्लाह फरीदी साहब किबला ने, शहजादा गंज शकर ने, हमारे अब चिश्ती साहब हैं जी, अगर कोई आप पे हाँ, मैं भी एक पैगाम यही देना चाहता हूँ कि देखें इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ शहरों में चूँकि बताया जाता है कि पैंडमिक के मामलात हैं तो SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए और जिस तरह वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कहा जा रहा है, हुकूमत वक्त इस पे काम कर रही है। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि इसमें हुकूमत वक्त का साथ दें, उनके दस्तो बाजू बने। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ जो सिक्योरिटी इंतज़ामात बहुत खूबसूरत जो देखने में आए, हुकूमत वक्त ने जो अपना किरदार अदा किया, यहाँ के मुंतज़मीन ने जो अपना किरदार अदा किया, उन सभी को मुबारकबाद। असल मुहाफ़िज़ और मुजाहिद वो हैं जिन्होंने लोगों को हर किस्म के ख़तरे से उसके आने से पहले ही महफूज फरमाया है। ये उनकी मैं समझता हूँ बड़ी इनायत है और उनकी मेहनत है। अल्लाह ताला हम सभी की मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरी अहबाब की, हम सब की, शहबाज भाई समेत जितने हमारे यहाँ सनाखा हजरात हैं, इन सभी का तारुफ यह है कि हमें पहचानो इस वसीले से, हम हैं हसान के कबीले से। अल्लाह ताला इन सब का भी तारुफ और इन सब की भी हाज़िरी कबूल फरमाए। कारी मोहम्मद यूनुस साहब ने बहुत माशाल्लाह मेहनत से और मोहब्बत से आज मेज़बानी के और मेहमान होने के भी माशाल्लाह किरदार अदा किया है। दीवान साहब क़िबला अपनी मसरूफियात तर्क करके रसूमात के दरमियान में से तशरीफ़ लाए, ये आपकी इनायत है, ये आपकी मेहरबानी है। आबिद अली चिश्ती जो है वो मनक़बत के नजराने दो शेर ये हज़रात ये बच्चे पेश कर लें, फिर इंशाअल्लाह हम इख्तितामी दुआ दीवान साहब से दरख्वास्त करेंगे, वो करेंगे इंशाअल्लाह। कूचाए ज़ुब्दतुल औलिया देखिए, कूचाए ज़ुब्दतुल औलिया देखिए, कूचाए ज़ुब्दतुल औलिया देखिए, ज़र्रे ज़र्रे में नूरे खुदा देखिए, ज़र्रे ज़र्रे में नूरे खुदा देखिए, मुझको खैरात देते हैं गंजे शकर, मेरी रोटी
کبھی ذائقہ دیکھیے میری روٹی کبھی ذائقہ دیکھیے کوچائے زبدۃ الاولیاء دیکھیے میں نے فاضل پکارا تھا بس یا فرید کھل گیا خلد کا راستہ دیکھیے. اس سے قبل کے دیوان عثمان فرید چشتی دعا فرمائیں, بابا گنج شکر کی اولاد دعا فرمائیں. صرف ایک شعر شہباز بھائی فرما رہے ہیں جو جس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہے اسی کانٹیکس میں یہ ایک شعر پڑھیں گے اور دعا فرمائیں گے آپ, اور اسی پر ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے. 14 اگست یوم آزادی, بابا فرید کا 779واں عرس, پورے عالم اسلام کو مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. جی کیونکہ یہ حضور بابا صاحب کا کلام ہے. آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا, اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا, مت کوئی مل جائے بخشیا تے تُویں بخشیا جا. تے کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بھیت میں گناہی بھریا تے لوگ کہن دروے. حضور قبلہ دیوان عثمان صاحب. ناظرین اکرام, میں قبلہ سلمان بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور الحمدللہ پوری دنیا سے ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے اور خاص طور پہ ہمارے قافلہ سالار جناب قبلہ عمر فیاضی صاحب کو بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہ ٹی وی کے ذریعے الحمدللہ ہمارے تک پیغام آئے. سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور سب در فرید پہ دعا کریں. رب کائنات اس در کا صدقہ ہمیں مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. اور جناب صاحبزادہ جناب سلمان گل صاحب کی طرف سے, میری طرف سے تمام امت مسلموں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے. صاحبزادہ گنج شکر جناب دیوان عثمان فریدی صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ, یا مالک کل, یا راز کے کل, یا خالق کل. ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. یا رب العالمین ہم سب کی حاضری کو حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما. یا اللہ اس در کا فیض نصیب فرما. آستان فرید کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ بے روزگاروں کو روزی عطا فرما. ہمیں نماز قرآن پڑھنے کی توفیق فرما. یا رب العالمین ملک پاکستان کی افواج کی اور حکومت کی خیر عطا فرما. اللہ انہیں اس ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اور جتنے ہمارے شہید اس ملک میں بنانے میں ساتھ دیا اللہ, جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے, ان کی شہادت کو قبول فرما. اور بالخصوص حاجی عبدالرؤف صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی خیر عطا فرما. اللہ اس ادارے کو قائم اور دائم فرما. اللہ بالخصوص نے جو دیوانہ تیرا قائم رہے آستان